وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، وفاقی وزیر عبدالرزاق داؤد، کابینہ اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ممبران کی طرف سے اربوں روپے کے چینی سکینڈل میں سہولت کاری کا انکشاف ہوا ہے۔ مذکورہ شخصیات نے یہ سہولت کاری کیسے کی؟ ایف بی آر، کمپٹیٹو کمیشن اور اسٹیٹ بینک سمیت تمام ریگولیٹرز نے کس کے کہنے پر ایکشن نہ لیا اور تمام معاملات پر کارروائی کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی؟ اربوں روپے کے چینی سکینڈل میں عمران خان، عثمان بزدار، اسد عمر، عبدالرزاق داؤد، کابینہ اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اراکین، مسابقتی کمیشن اور اسٹیٹ بینک کے سربراہان کیسے پھنس سکتے ہیں؟ کیا عوام سے لوٹی ہوئی اربوں روپے کی رقم واپس ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے دو سینئر صحافیوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں، مگر اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ حکومت کے خلاف اٹ سیلف یہ چارج شیٹ ہے کہ موجودہ حکومت کی موجودگی میں چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ تھے، چاہے وہ سرکاری لوگ تھے، پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ انہوں نے ایک اربوں روپے کی ڈکیتی کی اور اس ڈکیتی میں حکومت بھی نے سہولت کاری بھی کی۔ بلکہ لفظ اگر گھپلے استعمال کر لیے جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کی حکومت میں ہی یہ گھپلے ہوئے۔ نہیں، اس کو گھپلے آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی irregularity ہوئی ہے، کیونکہ اس کو رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اربوں روپے جو ہے وہ عوام کے ہضم کر گئے، خصوصاً جو پرائس ڈیفرنس کے حوالے سے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 60 ارب روپے جو ہے وہ پرائس ڈیفرنس میں انہوں نے کمائے ہیں۔ ایک سائڈ پہ عوام سے آپ نے ٹیکس لیا اور پھر وہ ایکسپورٹ کے نام پہ وہ لوٹ مار کی سبسڈی دی اور اتنی بڑی سبسڈی دی، اور یہ تو اٹ سیلف ہماری گورنمنٹ جو موجودہ ہے اس کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے۔ اس میں ای سی سی کے فیصلے شامل ہیں جن کے ذریعے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ چیزیں جو کمیشن ہے اس نے کافی ساری چیزیں چھپائی ہیں، جس میں کچھ بزدار صاحب کے حوالے سے کچھ تو انہوں نے مینشن کی ہیں، لیکن ابھی رپورٹ کیونکہ لمبی بھی ہے، تفصیل ابھی 1-2 دنوں میں اس کی پوری آپ یعنی تمام محرکات اور تمام رموز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور اس کے بعد یہ سامنے آئے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایکچولی حکومت جو ہے وہ اس میں آتی ہے زمرے میں، یہ سارے معاملات اس کے زمرے میں چلے جائیں؟ یہ سر سارے جو فیصلے ہیں یہ کیبنٹ نے لیے ہیں، کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے لی ہیں، بالکل، اور اس کے جو اس وقت ہیڈ تھے وہ اسد عمر تھے، وزیر خزانہ ای سی سی کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ انہوں نے پہلے کہا تھا یہ سبسڈی میں نہیں دوں گا، یہ سبسڈی نہیں ملنی چاہیے، پہلے انہوں نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا، پھر انہوں نے یہ سارا کچھ، اگر آپ اس عرصے کے اخبارات، جب پہلی دفعہ وزیر خزانہ تھے تو اس عرصے کے وہ اخبارات اٹھائیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہ پورا اس کا سیکوینس نظر آ جائے گا کہ کیا ہوتا رہا ہے، کیا چلتا رہا ہے، اس عرصے کی سٹوریز دیکھیں۔ پھر اچانک ہوا کہ ان لوگوں نے لابنگ کی اور پھر یہ مجبور ہوئے، انہوں نے یہ فیصلہ لیا اور انہوں نے پھر کہا کہ جو صوبے اگر کوئی اس پہ سبسڈی دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، کیونکہ چینی ہمارے پاس بڑی وافر ہے، باہر چل جائے گی تو ہمارے بڑا زر مبادلہ آ جائے گا۔ تو اس پہ بزدار صاحب کو انہوں نے لکھا ہے کہ بزدار صاحب سے ہم نے پوچھا کہ ای سی سی نے کہا کہ صوبے جو ہے جو سبسڈی دینا چاہتے ہیں دیں، تو اس کی ان رائٹنگ جو فیصلہ ہے جانے سے پہلے ہی بزدار صاحب نے ان کو سبسڈی بھی جاری کر دی۔ بزدار صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے کیا، تو انہوں نے کہا جی مجھے تو ایسی میٹنگ ہی کوئی یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے میٹنگ منٹس ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی بھول گئے، اس میں انہوں نے ٹھہرایا وہ جو اجلاس انہوں نے بتایا۔ اسی طرح رزاق داؤد صاحب کا بھی انہوں نے کیا ہے۔ رزاق داؤد صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ شوگر کہ ہمارے پاس سرپلس پڑے، یہ آپ کیسے کرتے ہیں ڈٹرمن؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کچھ شوگر ملز ایسوسیشن پہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس شوگر زیادہ ہے، کچھ تھوڑا بہت ہمارا شوگر کین کمشنر ہو گیا جو فوڈ سیکورٹی میں لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں، اس بیس پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اتنی شوگر زیادہ ہے، اور بعد میں وہ شوگر کچھ انہوں نے ایکسپورٹ کی، اور پھر بعد میں اسی پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا پر کے جی کتنا پروفٹ کمایا۔ بالکل، یہ اس میں اگر یہ جاتا ہے معاملہ تو یہ اس میں تو عمران خان صاحب کو خود بھی جانا چاہیے تھا، کمیشن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا، اور اپوزیشن یعنی آپ کو لگتا ہے کہ انہیں بھی فیس کرنا پڑے گا یا پڑ سکتا ہے، یا کوئی صورتحال ایسی ہے کہ حکومت ٹوٹلی انوالو ہے؟
کیبنٹ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے اس وقت جو ہیڈ ہیں وہ عمران خان ہیں, وہی پارٹی چیئرمین ہیں, وہی وزیر اعظم ہیں. ان کے دور میں ان کی کابینہ کے فیصلوں کے نتیجے میں ایک بڑی ڈکیتی ہوئی ہے جس کا وہ کھرا سارے گورنمنٹ کے اندر ہے. اس میں آپ نے دیکھے ریگولیٹرز کو ٹھہرایا گیا ذمہ دار کہ جی اس میں ایس سی پی کی ذمہ داری بنتی تھی, وہ بھی ذمہ دار ہیں, اسٹیٹ بینک بھی ذمہ دار ہے, ایف بی آر بھی ذمہ دار ہے, کمپٹیشن کمیشن بھی ذمہ دار ہے. تو ان کے ہیڈز کس نے لگائے ہیں؟ وہ کیبنٹ, وہ بھی کیبنٹ نے لگائے ہیں نا. تو بس ہم صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کویسچن, کوئی ایسی صورتحال ریز ہوتی ہو کہ وہ ہیڈز کہیں پرانے لگے ہوں, پچھلی حکومتوں کے ہوں؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. کوئی اگر ہوگا بھی تو کدو کو آپ دیکھ لیں کہ ورنہ اسٹیٹ بینک کس نے لگایا, کمپٹیشن کمیشن کا چیئرمین کس نے لگایا, ایس سی پی کا چیئرمین, یہ سارے پولیٹیکل پوسٹنگ ہوتی ہے, یہ تبدیل ہو جاتے ہیں. جب گورنمنٹ جاتی ہے تو ساتھ ہی سارے لوگ چلے جاتے ہیں. نہیں تو جتنا دورانیہ اس حکومت کو ہو گیا, آپ کو لگتا ہے کہ اسی دورانیہ میں یہ جتنے بھی ریگولیٹرز ہیں ان کی وجہ سے یہ معاملات ہوں؟ چیئرمین سی بی آر شبر زیدی ان کے دور میں تھے, باقی لوگ ان کے دور میں تھے, اس سے پچھلے ساری اپوائنٹی ان کے اپنے دور کے ہیں, اور وہ بھی ریگولیٹرز بھی ان کے ہیں, ریگولیٹر بھی انہوں نے لگائے ہیں جو ان کے ہیڈز ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک, چیئرمین ایف بی آر, وہ سارے انہوں نے خود لگائے ہیں, اور اس کی ذمہ داری بھی ان پہ ڈائریکٹ آتی ہے, حکومت پہ آتی ہے. حکومت پہ. یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اگر جب بھی پھیلے گا معاملہ یا کوئی بھی اس میں صورتحال مزید تحقیقات کی ہوگی تو حکومت کو بھی بہت فیس کرنا پڑے گا؟ ڈے بائی ڈے جتنا یہ معاملہ کھلتا جائے گا حکومت کے خلاف ہی یہ ساری چیزیں جائیں گی, یہ چارج شیٹ بدلی جائے گی. وہ تو کسی حد تک جو افراد سامنے آ رہے ہیں ذمہ دار, وہ لوگ بھی تو حکومت سے ہی جڑے ہوئے تھے. بلکہ میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں, کیونکہ جہانگیر ترین کا اور ان کی مل کا بہت حوالہ ہے اس میں. تمام الزامات کا جواب دوں گا. جہانگیر خان ترین چینی رپورٹ پر سامنے آ گئے. مزید کہا خود پر لگنے والے الزامات کا سن کر دھچکا لگا. اچھا, ایک تو انہیں دھچکا لگا ہے, دوسرا وہ جواب بھی دیں گے, اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ میں سچا ثابت ہو جاؤں گا یا سچ ثابت ہو جائے گا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں جہانگیر خان ترین کی یہ ٹویٹ ایکچولی انہوں نے کیا ہے, اور یہ جواز, یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ آپ دیکھیں نا, جس کے خلاف بھی رپورٹ ہو, کبھی جینون ڈکیت ہو, میں انہیں نہیں کہہ رہا, تو وہ بھی اپنا کوئی نہ کوئی اس کا دلیل دیتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں. وہ اس کا ان کا رائٹ ہے کہ وہ دفاع کریں. کچھ تو ایشوز ان کے پولیٹیکلی ڈفرینسز تھے, وہ ٹھیک ہے, وہ اس پہ اس کو میں مانتا ہوں کہ زیادہ اس کا پولیٹیکل مطلب حکومت کے اور یعنی پی ٹی آئی کے اور جہانگیر پی ایم کے اور جہانگیر ترین کے ان فاصلوں کی وجہ سے یہ فاصلہ بڑھتا بڑھتا اس حد تک گیا, ورنہ شاید یہ سلسلہ نہ بھی ہوتا ہے. اس میں انہیں رپورٹس تھی کہ آپ جہانگیر خان ترین اس طرح آپ کے وفادار نہیں رہے, یہ ایک علیحدہ اپنا گروپ کھڑا کرتے ہیں. ادروائز تو یہ سارا مرضی سے ہو رہا تھا نا سارا. اس میں جو کیبنٹ نے فیصلے لیے, وہ کیبنٹ ظاہر ہے وزیر اعظم کی موجودگی میں فیصلے لیتی ہے نا, اور سارا ای سی سی کا جو ہے وہ وزیر خزانہ ایڈ ہوتا ہے, اور اس میں ریزسٹنس بھی اور چیزیں ریکارڈ پہ ہیں کہ اس نے اسد عمر نے اس وقت مخالفت کی کہ میں یہ نہیں کرنے دوں گا, چینی مافیا کو ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دوں گا, اس سے چینی مہنگی ہو جائے گی. باقی انہوں نے بعد میں کہا کہ جی ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ ڈالر آ جائے گا, 3 ارب ڈالر ہمیں سیو ہو جائیں گے ایکسپورٹ سے, تمہارا ڈالر کی قیمت بہتر ہو جائے گی. تو ڈالرز کو بھی انہوں نے دیکھیں کہاں تک لے گئے, اور ابھی کوئی رکنے والی کہیں اس کی کوئی صورت حال ہی نہیں. تو فائنلی بعد میں یعنی یہ جو ہے ای سی سی کو ہیڈ کرتے رہے اسد عمر, تو وہ آپ کو کہیں کہیں انہیں کلین چٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پھر بھی وہ انوالو نہیں؟ لیکن انہوں نے بیانات اس کے خلاف دیے, لیکن کام تو فیصلوں میں تو وہ بھی شریک رہے. صحیح, یعنی جو فیصلے ہوئے جس کی بنا پہ یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے تحقیقاتی, وہ اس کے حصہ ہیں, ان فیصلوں کا حصہ ہیں. اس فیصلوں, انہی فیصلوں کو بیس بنایا گیا بیسیکلی. تو ایکسپورٹ سے نہیں, تو پھر جہانگیر ترین کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل کلیئر ہوں اور جواب دوں گا الزامات کا اور سچ ثابت ہوگا, اور دھچکا بھی انہیں لگا ہے؟ نہیں, سچ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے ان کا اب, کیونکہ وہ یہ پلی لے سکتے ہیں کہ یہ سارے فیصلے کیبنٹ نے لیے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود کچھ نہیں کیا, میں یہ حکومت کا ایک فیصلہ تھا کہ چینی ایکسپورٹ ہو کیونکہ ہمارے پاس زیادہ پڑی ہے, اور اس لیے انہوں نے سبسڈی دی, میں نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کی. اس میں بزدار صاحب بھی پھنستے ہیں.
بزدار صاحب کے علاوہ سارے پھنستے ہیں جنہوں نے سبسڈی بھی دی، اور ظاہر ہے سبسڈی اگر دی ہے اور اس طرح انڈر ہینڈ دی ہے جیسے صورتحال یہ کھل رہی ہے، اس سے جو یہ سارے مشکوک ہوتے جائیں گے، یہ سارے کردار حکومت میں جتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے اور جہانگیر ترین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروڈکشن کے کچھ فگرز ایسے ہیں جن میں چھلانگیں لگائی گئی ہیں، یعنی کوئی ایسی صورتحال ہے کہ وہ جو یعنی ایکوریسی اس میں نظر نہیں آتی. وہ ہو سکتا ہے مطلب اس میں چھلانگیں لگائی گئی ہوں. جب آپ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے، جب آپ لڑتے ہیں تو پھر آپ سب سے بڑا ملزم اس کو بنا دیتے ہیں، یہ ایک اپنی جگہ فیکٹر ہے. لیکن یہ چیز آن ریکارڈ ہے کہ یہ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہیں. اس میں چودھری برادران جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے چودھری شجاعت نے اس وقت بیان دیا تھا کہ ملک اگلے 3 مہینے یہ صورتحال رہی تو حالات اس طرح کے ہو جائیں گے کیونکہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہو جائے گا، پھر فضل الرحمان والی سیٹلمنٹ اور باقی چیزیں، اور اس وجہ سے بھی کہتے ہیں. اور ان کا پلان تھا کہ 15 اپریل تک ہم گورنمنٹ چھوڑ دیں گے کیونکہ کاف لیگ کا پبلک کی بڑی خبر ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا یہ پلان تھا اور یہ حکومت کو پتہ تھا. اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے جو حکومتی حلقوں میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں کہ اس کے بعد پھر موزن سلائی کو اس میں ڈالا گیا ہے کیا اس تحقیقاتی معاملات میں. اور ادروائز یہ تھا کہ وہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا تھا. بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ان کا اس طرح، لیکن ان کی شوگر ملیں رہی ہیں، انہوں نے اس پہ لونز بھی لیے ہیں، باقی سلسلہ بھی رہا ہے، اس کو اس طرح نہیں کہا جا سکتا. یہاں تو یہ سلسلہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے چیزوں کی آپ حق میں بھی کر دیتے ہیں، جب گورنمنٹ ڈنڈا کرنا چاہتی ہے تو مخالفت میں بھی کر دیتی ہے. تو اس میں بیسک اس وقت یہ سوال ہے جو اس میں اسکیم میں جو یہ مینشن کر رہے ہیں جتنی اماؤنٹ کہ 60 ارب روپے وہ اور ٹیکسز کا، یہ کیسے واپس آئے گا جو اور پبلک کو کیسے واپس کیا جائے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کا ابھی تک اس رپورٹ میں بھی جواب نہیں ہے. اور ان بندوں کو نہ ابھی تک اریسٹ کیا گیا ہے نہ بند کیا گیا ہے، اور اگر یہ اریسٹ کرتے ہیں بند کرتے ہیں پھر یہ چلے گا. اس کے ساتھ آپ نے دیکھیں آئی پی پی کی جو رپورٹ ہے وہ انہوں نے ایک پہلے ایک دو منسٹروں کو شیئر کی، پھر انہوں نے کہا نہیں یہ سب سے واپس لے لیں، کوئی اسے شیئر نہیں کرے گا. اس میں اس سے بڑا ڈاؤ ہے، اور وہ بھی اس غریب عوام سے جو جیبوں سے جو پہلی بہت پسی ہوئی ہے اس کے سارے انہوں نے ان کو پھر لوٹا. آپ نے دیکھا کہ خان صاحب ہمیشہ بات تو غریبوں کی کرتے ہیں، لیکن جتنا اس دور میں غریبوں کو رگڑا ہے یہ تو آپ دیکھیں نا یہ سارا گورنمنٹ کے اگینسٹ جاتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ آپ کہتے تھے میں چوروں کو پکڑوں گا، میں ڈکیتوں کو پکڑوں گا. آپ کی اپنی کابینہ چور ہے، اس میں چور نکلے ہیں. آپ کے وزیر اعلیٰ پہ چوری کا الزام لگ رہا ہے، کرپشن کا الزام لگ رہا ہے، اور آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہو گیا. آپ کیا کرتے رہے؟ آپ کو اسی کے لیے مینڈیٹ دیا گیا تھا نا، آپ کو اسی لیے. اور بلکہ جو فی کے جی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، فی کلو کے حوالے سے، تو اس میں تو واضح طور پہ جہانگیر ترین کا نام ہے. اور جب انہوں نے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کو چینی دینے کا کہا اور اس کی قیمت کا تعین ہو رہا تھا تو وہ ساری صورتحال اس میں اچھا خاصا پروفٹ وہ ہے. اور یہ تو 1 روپے سے اچھا خاصا اربوں میں چلا جاتا ہے فائدہ، تو وہ تو اچھے خاصی اماؤنٹ تھی. یعنی تو یہ ساری کی ساری صورتحال، لیکن اس کے باوجود جو شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ خود پیش ہوئے تھے اسی کمیشن انکوائری کمیشن کے سامنے، یہ اور خرم صغیر، تو وہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں لگتا ہے کہ واقعی سرکس لگایا گیا یا انہوں نے تماشے کا لفظ بھی استعمال کیا. اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہ چیز جاتی حکومت کے اگینسٹ ہے. حکومت نے اپنے لوگوں کو کرپشن کرتے کے دوران فیسیلیٹیٹ کیا، اور پھر وہ جب پکڑے گئے، جب یہ معاملہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا اور کچھ آپ نے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوئے، اس کو آپ نے کمیشن بنا دی اور باقی چیزیں ہو گئی. اس کو آپ ان کے حامی بے شک کہیں کہ یہ عمران خان نے بڑا کیا جی، یہ کیا وہ کیا، لیکن یہ تو بات سب کو مان پڑے گی نا. یہ ساری جو اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے، اتنی بڑی ڈکیتی ہوئی ہے، یہ ان کے دور میں ہوئی ہے نا، اور ان کی موجودگی میں ہوئی ہے. یہ کیا کر رہے تھے ان کے لوگ، کیا کر رہے تھے؟ بالکل، یعنی فیصلے تو کچھ ایسے ہیں نا، اور فیصلے اگر جب یہ زیادہ کیس، اسی لیے تو وہ جہانگیر ترین اس طرح کے سیاستدان نہیں ہیں، وہ بیسیکلی بزنس مین ہے. اور شوگر
مافیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے پارٹیوں میں شامل ہیں. وہ ہر پارٹی کو الیکشن میں فنڈنگ کرتے ہیں, باقی چیزیں کرتے ہیں. وہ پچھلے مشرف دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح قرآن آیا تھا, پھر پیپلز پارٹی دور میں آیا تھا. یہ مطلب مینوپولیٹ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری صورتحال نظر آئی ہے, اس کا کوئی امپیکٹ تو ہوگا آنے والے دور میں؟ آخر رپورٹ بنی ہے, منظر عام پہ آئے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کی اندر کی کہانیاں, اندرونی کہانیاں سامنے آئی ہیں, عوام کو پتہ تو چلنا شروع ہوا کہ یہ صورتحال سے ایسے ایسے کرپشن تو ہو سکتی ہے. تو ان دا لانگ رن آپ کو نہیں لگتا کہ باقی لوگ محتاط بھی ہوتے جائیں گے؟ آپ دیکھ لیں جو ہماری ہسٹری ہے اس میں یہ پہلی دفعہ تو یہ چینی بحران آیا نہیں ہے. اور چینی بحران ہمیشہ مصنوعی ہوتا ہے, اور چونکہ انہوں نے الیکشن میں پیسے انہیں دیے ہوتے ہیں اور سپانسر کیے ہوتے ہیں, اسی بیس پہ یہ گورنمنٹ بناتے ہیں, اسی بیس پہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں. ادروائز عام بندہ تو نہیں, جتنی بڑی ٹرانسپورٹ, اتنے بڑے کھانے, اور پھر مشرف دور میں بھی یہ سارے لوگ بچ گئے. اور جہانگیر ترین صاحب کا جو کردار رہا حکومت کے بنانے میں, وہ تو آن دا ریکارڈ ہے نا, اس میں تو آپ نہیں, وہ بھی آن دا ریکارڈ ہے. اور جو چینی کے حوالے سے اور بزنس ہسٹری ہے وہ بھی آن دی ریکارڈ ہے. یہ ساری چیزیں عمران خان کی اینک جو ہے دوربین سے کیوں بچی رہی ہیں ابھی تک؟ اگر وہی ایشو ہے تو وہ آئے تو ان کے الیکشن سپانسر تو وہی رہے ہیں. اب دوسری جگہ پہ آپ خسرو بختیار کو دیکھ لیں. خسرو بختیار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا بھائی کے خلاف نیب کا کیس کھل گیا ہے, ان پہ 4 سکینڈل ان کے پہلے آ چکے ہیں. ان پہ آپ ان کو پھر ایک وزارت سے تبدیل کر کے دوسری وزارت دے دیتے ہیں, دوسری سے آج کل لیکن ہم کو پھر ڈویژن دی ہوئی ہے. اور وہ اتنا کھلم کھلا ان کی کچھ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں ریکارڈ پہ آئیں گی. وہ جاتے گئے تو وہاں جو سیکرٹری تھے پرویز عباس, انہیں جانا پڑا, ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی مالی معاملات کیوں ہوا ہے, کیونکہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر تو سیکرٹری ہوتا ہے, منسٹر نہیں ہوتا. جو وہاں کے جتنی اخراجات ہوتے ہیں منسٹری کے اندر وہ سارا وہ جواب دہ ہوتا ہے. وہ اس پرویز عباس کا نام تو چل رہا تھا پرنسپل سیکرٹری کے لیے, وہ بڑا اپ رائٹ افسر ہے. وہ اس نے ریفیوز کیا اور ان کے خلاف ڈیفرنسز بڑے, اور وہ اتنا سٹرانگ بندہ ہے کہ اتنے پیچھے 3 سکینڈلز بھی آئے ہیں. آئی پی پیز میں بھی اس کا نام ہے, اس کے بعد شوگر مافیا میں بھی اس کا نام ہے, سی پیک کے حوالے سے ایشوز سے بھی اس سے ہٹایا گیا ہے, آٹا بران میں بھی نام ہے. اس کے باوجود اس نے اپنا سیکرٹری جو جس کا سارا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے, اس کو چند سیکنڈ میں تبدیل کر دیا. یہ صورت حال ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ بھی یہ دیکھتا نہیں ہے کہ بندے کی ہسٹری کیا ہے اور اس کا کیا شہرت ہے, اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. آپ اس کو سر دیکھیں نا, انہوں نے جو سارا معاملہ بیسیکلی تو یہ 2 سال کی رپورٹ کر رہے تھے پہلے مشن, اسی وجہ سے پولیٹیکل موٹیوز کی وجہ سے کہ یہ سارا ہم پہ آئے, انہوں نے 5 سال اس کا بڑھایا. اس کو آپ اس کو سیاسی حوالے سے بھی آپ ایک اپوزیشن کے ساتھ, تو انہوں نے اب احتساب کی بات ہو تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اپوزیشن یہ گورنمنٹ کے احتساب کی آپ بات شاید اگلی گورنمنٹ کرے اس کے احتساب کی بات جب یہ چلی جائے گی. اور اس عرصے میں جو احتساب کے نعرے باتیں یہ سارا وہی لگتا ہے. اور اس میں نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اب ہو رہا ہے, چاہے جو گورنمنٹ میں بھی لوگ ہیں وہ چاہے اتحادی ہیں یا ان کے ساتھ تھے پارٹی کا حصہ تھے, تو وہ کسی حد تک احتساب تو ان کا بھی کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ احتساب ان کا جب ہوگا پھر پتہ چلے گا. بندے بند ہوئے, ان سزائیں ہوئی, پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ ہوا ہے. ماضی میں بھی یہ کمیشن بنے, ماضی میں بھی یہ رپورٹس آئی ہیں. اسمبلی کی آپ تقریریں اٹھا لیں, وہاں آپ اس کا ریکارڈ اٹھا لیں, مشرف دور کا, مشرف دور سے پہلے کا. یہ چینی جو شوگر مل مالکان ہیں, انہوں نے یہ ایک بہت بڑا مافیا جو اس دور میں مافیا تو وہ ہے, بلکہ شہزاد اکبر واضح بولا ہے کہ حیران کن انکشافات ہیں. مثلا گنا بیچنے والوں کو نقصان, کسان کو کچی پرچی پر ادائیگی, 15 سے 30% کم تول, تمام سیلز بے نامی ہیں. تو یہ حیران کن تو ہیں انکشافات, لیکن اس میں کتنا کردار حالیہ حکومت کا اور سابق حکومت کا آپ کو یہ میرے خیال ہے حیران کن اب جہانگیر ترین کے لیے ہوں گے, جو پہلے کہتے تھے کہ نواز شریف منی ٹریل دیں یا باقی دیں. یہ عام بندے کے لیے اب حیران کن نہیں ہے. اور جہاں جو سلسلے ہوتے ہیں, جہاں بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, وہاں انفارمیشن چھپائی جاتی ہے. اس میں تھوڑے ہی وہ پبلک رہیں گے اس کو, اور یہ وہ انہیں ویسے دیں گے. جو ہمارے جو ریگولیٹر ہیں جو اس چیز ساری کو مانیٹر کرتے ہیں وہ کہاں ہیں, ان کے ہیڈز کیا کرتے رہے ہیں, ان کے ہیڈز آپ دیکھیں لگوائے کس نے ہیں.
اور وہ اس عرصے میں کیوں خاموش رہے ہیں؟ صحیح. اور ظاہر ہے اگر کسی نے لگوائے ہیں تو اس کے بھی کوئی محرکات ہیں نا، اس کے کوئی مقاصد ہیں، اور انہوں نے ان مقاصد کو سرو کیا ہے. اب صرف آپ ریگولیٹرز جو کیونکہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں یا 3 سال کے لیے ہوتے ہیں، گلے میں پھندا ڈال کے اپنی جان نہیں بچا سکتے. اگر آپ فری اور فیئر احتساب کر رہے ہیں یا تو پھر جنہوں نے انہیں لگوایا ہے اور جنہوں نے یہ سارا فراڈ کیا، یہ تو فیسیلیٹیٹر ہیں نا، جو بینیفیشری ہیں ان کے خلاف جب کارروائی ہوگی پھر پتہ چلے گا. صحیح. لیکن ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے، وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ ایکچول تو کہ کس کے پاس کیا اور کتنی جائیدادیں ہیں اب غیر منتخب کابینہ ارکان بھی اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے. وزیر اعظم کا مشیروں اور معاونین خصوصی کو اثاثے ظاہر کرنے کا حکم، تو اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم یہ حکم کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اس معاملے کے حوالے سے جہانگیر ترین سرور خان جو ہیں انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں بہت زیادہ کھپ ڈالی ہے، اور انہوں نے ٹی وی چینلز پہ بہت کرا. جب ان کا اپنا کیس انہوں نے جہانگیر ترین سے رابطوں کی وجہ سے نور القادری سے کہا جا رہا ہے کہ نور القادری بھی جہانگیر ترین سے رابطوں میں، انہوں نے جب ان کا کال ڈیٹا کبھی پچھلے جنہوں نیب ریڈار میں آ گئے تو وہ کال ڈیٹا سارا نکلوایا تو انہوں نے فوراً ان کے خلاف نیب، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جہانگیر ترین سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو جنہیں جہانگیر ترین لائے تو موسٹلی لوگ تو وہی ہیں. کابینہ میں بھی کافی سے لوگ ان کے ہیں نا. حالانکہ کیبنٹ کا اب تو سائز ہی بہت بڑا ہو گیا. بالکل. اب جہانگیر ترین تو بیسیکلی بزنس مین ہے، اس کی اور صورت حال ہے. سرور خان ظاہر ہے وہ اس کا اور طرح کا سلسلہ ہے، وہ بولے گا، اور اس نے اس لیے یہ کیبنٹ میں بھی یہ معاملہ اٹھا کے سب اپنے ایون اجلاس میں بھی انہوں نے تو یہ بولا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے کیبنٹ ممبر کہاں سے آئے ہیں، ڈیول نیشنل ہیں، دوہری نیشنلٹی رکھتے ہیں، اور یہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. اور لیکن آپ دیکھیں اثاثے اگر ڈکلیئر ہوتے بھی ہیں، ڈکلیئر تو آپ خود کر رہے ہیں نا، اس کے بعد کوئی ادارہ اسے دیکھتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے.